اتنے سارے 500 کے ہجوم نے اسے بربریت اور اس کی ایک ایک ہڈی کو توڑ دیا۔ ہائے 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 انقلاب لائیں گے، یہ لیکن یونیورسٹی کیمپس کے اندر اتنے بہیمانہ طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ کو لنچ کیا گیا اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، سارا ہجوم اس کو مارنے والا تھا۔ اول تو پاکستان کی ریاست کی جو پہلے دن سے پالیسی ہے وہ عدم تشدد کی بجائے ایک پرتشدد سماج کا قیام ہے۔ مشال خان کو بربریت کا نشانہ بنانے والے جو لوگ تھے یا وہ جو سوچ تھی، وہ سوچ آج تک ویسی کی ویسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہے اور مشال خان کے حوالے سے یہاں پر برسی منائی جا رہی ہے، جو ان کی چھٹی برسی ہے۔ کافی تعداد میں یہاں پر لوگ جمع ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جس طرح ان کا بےایمانہ طریقے سے قتل ہوا تھا اس حوالے سے یہاں پر لوگ جمع ہوئے۔ میرے ساتھ یہاں پر ایک خاتون موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ وہ مشال خان کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے اور تقریباً 5-6 سال ہوئے ہیں، تو ابھی تک اس پہ کوئی رسپانس اس طرح سے نہیں آیا ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بہت ہی غلط طریقے سے بےایمانہ طریقے سے ان کا قتل ہوا تھا۔ آپ کیا کہیں گے کہ آج آپ کون سی ڈیمانڈس یہاں پر لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں، آج سے 6 سال پہلے جو ہے وہ مشال خان جو عبدالولی خان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کا بہیمانہ طریقے سے یونیورسٹی کیمپس کے اندر جو ہے وہ قتل ہوا ہے۔ حالانکہ ایک عام جو شہری ہے، جو ٹیکس پیئر ہے، اس کی جان مال کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یونیورسٹی کے اندر طلباء کی جان کی حفاظت جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر جانے کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کی حفاظت ہونی چاہیے۔ لیکن یونیورسٹی کیمپس کے اندر اتنے بہیمانہ طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ کو لنچ کیا گیا اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، سارا ہجوم اس کو مارنے والا تھا۔ اور مشال خان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مشال خان ایک پروگریسو اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی جو تھاٹس تھیں، اس کے جو آئیڈیاز تھے، وہ اس سسٹم کے لیے اور یونیورسٹی کی کرپٹ انتظامیہ کو اپنے لیے جو ہے وہ تھریٹس محسوس ہو رہے تھے۔ کیونکہ مشال خان کی یونیورسٹی کے اندر آنے کے بعد ایک ہسٹری تھی کہ اس نے یونیورسٹی کے اندر جو کرپشن تھی، جو فیسز کا جو ہے وہ کے اندر جو بے جا اضافہ تھا، جو دھاندلی تھی، جو باقی یہ لوگ کرپشن کر رہے تھے، وہ مسلسل اس کے اوپر بات رکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط طریقے سے بلاسفیمی کو جوڑ کر اس اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ بےایمانہ قتل کیا گیا، اور یونیورسٹی کی آشرواد ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل تھی، اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ 100% جو ہے وہ جسٹس نہیں مل سکا اس کی فیملی کو۔ مشال خان کی موت کا جو ہے وہ انصاف نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سوچ نے اس کا قتل کیا تھا، اس سوچ کی حمایت موجود ہے اس نظام کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ مشال جیسے جو جب طلبہ کو مارا جاتا ہے تو ان کا جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا۔ بہت شکریہ۔ وہ عدم تشدد کی بجائے ایک پرتشدد سماج کا قیام ہے۔ مشال خان کو بربریت کا نشانہ بنانے والے جو لوگ تھے یا وہ جو سوچ تھی، وہ سوچ آج تک ویسی کی ویسی ہے۔ یہاں پر نصاب کے اندر مذہبی رجحیت کو پھیلایا گیا، یہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کی بنیاد پر قتل کیا گیا اور ریاست اس پہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ پرتشدد علاقے تھے، انہی علاقوں کے اندر سے انقلاب پھوٹے ہیں۔ افغانستان کے اندر سور انقلاب پھوٹا ہے 1979 میں، جس کو قتل کرنے کے لیے، جس کو کچلنے کے لیے امریکی سامراج نے یہاں پر جہاد نافذ کیا۔ ڈالر جہاد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک یہاں کے پورے سماج کا تانا بانا بکھیر دیا، اور اسی کی بنیاد پر وہ سوچیں استوار ہوئیں بچپن سے، نصاب کے اندر، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، ہر جگہ یہ سوچیں استوار کی کہ جس سے آپ اختلاف کریں اسے قتل کر دیں۔ اب مشال خان کی ہی مثال لے لیں، مطلب کیا قصور تھا اس کا؟ اس نے تو کرپشن کے اوپر باتیں کی تھیں، اس نے انتظامیہ کی نااہلی کے اوپر بات کی تھی، فیسوں کے خلاف وہ باتیں کرتا تھا، وہ سوچنے سمجھنے والا لڑکا تھا، اور اتنے سارے 500 کے ہجوم نے اسے بربریت اور اس کی ایک ایک ہڈی کو توڑ دیا۔ یہ عام حالات میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا سماج ایک بیمار سماج ہے۔